السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹاپک اعتکاف کے اوپر چل رہا ہے۔ آج ہم ایک اہم سوال کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، اعتکاف کی کیا شرائط ہیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف بہت ہی مبارک عمل ہے۔ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ 10 دن کم و بیش وقت میں دنیا کے سارے کاموں کو چھڑا کر اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں اور اپنا مہمان بنا لیتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے معتکف آدمی کو بہت اللہ کا مشکور ہونا چاہیے کہ اللہ سال بھر شاید اتنا وقت میں آپ کے دربار میں گزارنے کا موقع نہ ملا ہو جتنا یہ 10 دن صبح و شام اللہ کے دربار میں بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنا اہم ہوتی ہے اس کی شرائط بھی بڑی عام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط اعتکاف کی یہ ہے کہ اعتکاف والا شخص مسلمان ہے، چونکہ مومن اور مسلمان بندہ ہی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے۔ بالکل اہم بات ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے مسلمان کو تو اپنی سعادت سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چونکہ یہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، یہ بننے کے لیے اعتکاف میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے اب اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ ناپاکی سے دور ہو، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ پاک ہے اور پاکی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں کو، خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس لیے معتکف کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر قسم کی گندگی سے اس کو پاک ہونا چاہیے۔ ایک تو ہماری جسمانی گندگی ہے، اس سے پاک ہو، اور اعتکاف میں بیٹھنے سے جو روحانی گندگی اللہ اس سے بھی پاک کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور اسی جذبے سے اعتکاف میں آدمی بیٹھے کہ اللہ میرے دل میں، میرے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، جتنی کمیاں ہیں، ناپاکیاں ہیں، وہ ہماری نگاہ کی ناپاکی ہو سکتی ہے، وہ زبان کی ناپاکی ہو سکتی ہے، وہ کانوں کی ناپاکی ہو سکتی ہے، وہ دل کی، وہ سوچ کی ناپاکی ہو سکتی ہے، ہاں، وہ میرے قدموں کی ناپاکی، میرے ہاتھوں کی ناپاکی ہو سکتی ہے۔ اللہ میں تو اپنے جسم کو ظاہری طور پر پاک کر کے بیٹھا ہوں، اللہ اندر کے سب کچھ کو تو پاک کر دے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ تو اس لیے اعتکاف کی شرط یہ ہے کہ انسان کا جسم ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا عاقل ہو، سمجھدار ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ میں اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہا ہوں۔ ہاں، اور اسی طرح اعتکاف میں بیٹھنے والا اعتکاف کی نیت بھی کرے، بغیر نیت کیسے بیٹھ جائے؟ اعتکاف کی نیت سے بیٹھے کہ میں اعتکاف میں کیوں بیٹھ رہا ہوں، میری مقصد، میری منشا کیا ہے، اللہ کو راضی کرنا، نیت کرنا۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جائے جس مسجد میں باجماعت نماز ہوتی ہو، چونکہ اتنی بڑی عبادت کے لیے آدمی ایسی مسجد میں بیٹھ جائے جو ویران ہے۔ جماعت کا ثواب حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی بغیر جماعت کے نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر وہی آدمی جماعت سے نماز پڑھے پھر 25 درجے یا 27 درجے، اور رمضان مبارک تھے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے اعتکاف میں آدمی بیٹھا ہے تو ایسی مسجد میں بیٹھنے کی کوشش کرے جس میں نماز با جماعت ہوتی ہو۔ یہ چند شرائط ہیں اعتکاف کی۔ اچھا مولانا، ہمارا اگلا سوال ہے، اعتکاف میں کرنے کے کام کیا کیا ہیں؟
اعتکاف میں کرنے کا کام کیا کیا ہے؟ جی، اعتکاف میں یہ آیا کیا کرنے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا۔ تو جو کام اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے قرب کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، بس اعتکاف میں وہ کرے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، تلاوت کی کثرت کا اہتمام، صحیح۔ ہاں جی، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اب اس کے پاس 10 دن ہیں، ہر معتکف کم از کم یہ نیت تو کرے نا کہ میں نماز کے فرائض، اس کے واجبات، ان کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ کم از کم یہ ہے کہ میں 10 قرآن کریم کی صورتیں میں سیکھوں گا۔ صحیح۔ اسی طرح وہ مسائل جن کا سیکھنا انسان کے لیے فرض کے درجے میں ہے، یہ نیت کرے معتکف کہ میں انشاءاللہ ان 10 دنوں میں کم از کم اپنے جو فرض عین کے درجے میں جو مسائل ہیں جن کا تعلق حلال اور حرام سے ہے، پاکی ناپاکی سے ہے، جائز اور ناجائز سے ہے، کم از کم میں یہ سیکھوں گا۔ یہ اعتکاف میں کرنے کے کام ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں کثرت سے درود شریف ہے، استغفار ہے، نوافل ہے، ان چیزوں کا اہتمام آدمی کرے۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھنے والا حافظ قرآن ہے تو دوسرے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو وہ قرآن کریم سکھائے۔ وہ دین کی باتیں کچھ جانتا ہے تو وہ دوسرے بیٹھنے والوں کو دین کی باتیں بتائے۔ اس کا کسی اللہ والے سے کوئی اصلاحی تعلق ہے تو وہ دوسروں کو باز و نصیحت بھی کر سکتا ہے۔ جی، وہ خود عالم دین ہے، وہ درس قرآن بھی دے سکتا ہے۔ وہ خود حافظ قرآن ہے، وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، وہ جمعہ کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے، خطبہ بھی دے سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا چونکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے، تو جو کام اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے وہ ان کاموں کو کرتا رہے۔ اور سب سے اللہ کے قرب کا جو ذریعہ ہے نا وہ قرآن کریم ہے۔ ہاں جی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اسی قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 بلکہ علماء فرماتے ہیں 101 مرتبہ اللہ کی زیارت ہوئی ان کو۔ تو پھر امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا مزید قرب حاصل کرنا ہو تو کیا کروں؟ اللہ فرمایا کہ احمد قرآن پڑھا کرو۔ فرمایا کہ قرآن سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے؟ فرمایا کہ احمد قرآن وہ کلام ہے، سمجھ کر پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا، بغیر سمجھے پڑھو تب بھی میرا قرب ملے گا۔ تو اس لیے معتکف سب سے زیادہ اہتمام قرآن کریم کی تلاوت اور پھر قرآن کریم صحیح پڑھنا، یہ تو ضروری ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے ہم سب یہ نیت کریں کہ مجھے انشاءاللہ 10 دنوں میں کم از کم قرآن کریم کے 29 حروف ہیں، ان کو میں نے سیکھنا ہے، ان کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعتکاف میں بیٹھ کر پھر اعتکاف سے کم حق کو فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مولانا، شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ سننے والے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔